الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اپنی آخرت کی فکر پڑ جائے گی۔ توجہ سے سنیے گا، مکمل سنیے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر نور احمد، سابق پرنسپل نشتر میڈیکل کالج، آپ کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے کہ جو شخص دنیا میں جو افعال سر انجام دیتا ہے، جو کام کرتا ہے، موت کے وقت بھی وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں جو الفاظ اس کی زبان پر نکلتے ہیں، موت کے وقت وہی الفاظ اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری جو ڈیوٹی تھی وہ ایمرجنسی وارڈ میں تھی اور کئی اموات میں نے اپنے سامنے ہوتے دیکھی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پر نزعہ کا عالم تھا اور وہ اپنی بیوی سے ریڈار ڈائجسٹ طلب کر رہا تھا، حالانکہ اس کی بیوی اسے کلمہ شریف پڑھنے کی تلقین کر رہی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے ریڈار ڈائجسٹ دو تاکہ میں اس کو پڑھوں، اور یہی کہتے کہتے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نزعہ کے عالم میں مسلسل گالیاں دیے جا رہا تھا، گالیاں اس کی زبان پر تھیں۔ تو جب اس کے گھر والوں سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بکثرت گالیاں دیا کرتا تھا، اس کی زبان پر ہر وقت گالی رہتی تھی۔ آج بھی لوگوں کی ایک تعداد ہے کہ جو سلام بعد میں کرتے ہیں، پہلے گالی نکالتے ہیں۔ اگر وہ اپنی گفتگو کا جائزہ لینا، صرف 5 منٹ بھی دیکھیں تو 5 منٹ میں بھی پتہ نہیں کتنی گالیاں ان کے منہ سے نکل جاتی ہیں، اور دن کا اگر وہ 24 گھنٹوں کو دیکھیں تو وہ تو پتہ نہیں کتنی بے شمار گالیاں ان کے منہ سے مسلسل نکلتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہوتا، جن کی زبان اللہ اور اس کے ذکر سے تر نہیں رہتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بس گالیاں ہی ان کے معاملات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری کے سبب ہوتا ہے، دین سے دوری کی سبب سے ہوتا ہے، صالحین کی صحبت نہ ملنے کے سبب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نور احمد صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نزعہ کے عالم میں گانے سن رہا تھا، حالانکہ ہم سب بڑے حیران ہوئے کہ بھئی موت کا وقت ہے اور اسے گانے کی پڑی ہوئی ہے، اور گانے سن رہا تھا، مسلسل گانے سنی جا رہا تھا، اور گانے سنتے سنتے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی طرح نور احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا، بڑا افسوس ہوا، 40 سال میں کسی کو اتنی بری موت مرتے نہیں دیکھا جتنی تکلیف اس شخص کو مرتے وقت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص گردے فیل کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوا اور 3 دن تک اس پر نزعہ کی کیفیت طاری رہی، 3 دن تک نزعہ کی سختیوں میں مبتلا رہا۔ اس کا جسم جو ہے وہ نیلا پڑ جاتا، آنکھیں باہر نکل آتی، اور گلے سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے کہ کوئی شخص اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اتنی تکلیف میں مبتلا اس شخص کو دیکھا، کسی کو نزعہ کے عالم میں اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھا۔ 3 دن تک نزعہ کی کیفیت اس شخص پر جاری رہی۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کے والد صاحب سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں کو مارا پیٹا کرتا تھا۔ اب تصور کریں کہ کتنا بڑا اور کبیرہ گناہ، اللہ کی سخت ناراضگی کا یہ شخص کام کیا کرتا تھا، اور پھر اس کی موت کو بھی عبرت ناک بنا دیا گیا اور اتنی تکلیف مچائی گئی کہ یہ آج ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر نور احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک خاتون کو دیکھا کہ نزعہ کے عالم میں اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھ رہی تھی، اور کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ تو جب ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ خاتون صوم و صلات کی پابند تھی، نماز روزے کی سختی سے پابندی کیا کرتی تھی، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھا کرتی تھی۔ سبحان اللہ! تو یہ انعام ہے کہ نزعہ کے عالم میں ایمان کی حالت سے بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ کاش اللہ کرے دیکھیں، مرنا تو ہر شخص میں ہی ہے،
کاش کہ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو سنوارنے والے بن جائیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، گناہوں سے اللہ کرے کہ ہم نفرت کرنے والے بن جائیں۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ جس کے سبب مرتے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، بندہ بے ایمان ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے دل، دماغ، زبان دھوکہ دے جاتی ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ بندے کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور دنیا کے ساتھ بندے کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ بندے کو ہر طرح کے بلائی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جو بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ بندے کو عبادات کی توفیق نہیں ملتی، نیکی اور بلائی کے کاموں کی توفیق نہیں ملتی، نماز روزے کی توفیق نہیں ملتی، ذکر و درود کی توفیق نہیں ملتی، تلاوت قرآن کریم کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کوئی بھی عبادت و خشوع خضوع نصیب نہیں ہوتا، عبادت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ سب گناہوں کی نحوست کے سبب اور بری صحبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جہنمی ہے نا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہنمی ایک دوسرے کو کہیں گے کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ جو بری صحبت ہے نا، یہ جہنم میں لے جاتی ہے، بندے کو لے ڈوبتی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ صالحین کی صحبت اختیار کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ اور بڑا ہی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس کی زبان ہمیشہ ذکر و درود سے تر رہتی ہے، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی رہتا ہے، جو ہر وقت درود پاک کی کثرت کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اپنی مخلوق سے فرماتا ہے کہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح اس آسانی کے ساتھ قبض فرمائیں گے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اور یہ درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے نزع کے عالم میں بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک خاتون نزع کا عالم تھا، نزع کے عالم میں ایک دم اپنے گھر والوں کو کہتی ہٹ جاؤ، میرے حضور تشریف لا رہے ہیں، میرے حضور کو راستہ دو۔ اب ان خاتون کے معمولات میں کیا بات شامل تھی؟ وہ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتی تھی اور اپنے گھر میں اجتماعی طور پر درود پاک پڑھنے کی محافل سجایا کرتی تھی، عورتوں کو بٹھا کر درود پاک پڑھایا کرتی تھی۔ ان کو درود پاک کی کثرت کرنے سے بڑی محبت تھی۔ تو دیکھیں جو بندہ صوم و صلات کا پابند ہوتا ہے، نماز روزے کا پابند ہوتا ہے، ذکر و درود اس کے زبان پر جاری رہتا ہے تو نزع کی سختیوں سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ان خوش نصیب عاشقان رسول میں شامل ہو جائیں کہ جو ہر وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنے میں مصروف رہتے ہیں، جن کا محبوب مشغلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے، ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔